بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب یہ پروگرام ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت 12 ربیع الاول ہے اور 13 ربیع الاول کی رات شروع ہو چکی ہے۔ جمعے کا مبارک دن تھا، اتفاقاً جمعے کی نماز آ گئی، لیکن سارا دن جو ہے لوگ لاؤڈ اسپیکر پر فلمی دھنوں پر نعتیں گنگناتے رہے اور طرح طرح کے کرتب دکھاتے رہے، نعرے لگاتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں رسول کا نظام نہیں قبول ہے۔ رسول نے جو ریاست بنائی تھی اس ریاست کو قائم کرنے کے نظام نہیں قبول ہے۔ ہاں، البتہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے، نظام مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور پھر اس کے نفاذ کے لیے ان سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، اور اقتدار کی جب لیلا نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب پہلے دور میں امیر المومنین بننے والی اسکیم لا رہے تھے، گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے یہ لوگ کہ ایک خلیفہ آمر مطلق ہوتا ہے۔ نہیں، جب یہ بات لوگوں کے سامنے موجود تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال غنیمت میں ملنے والی چادروں کا حساب ایک عام آدمی اٹھ کر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا قد تو لمبا ہے اور چادر اتنی چھوٹی تھی، آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، تو وہ اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا بالکل درست ہے، اسی لیے میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی۔ تو حساب، جواب دہی کا احساس اسلامی ریاست میں ہوتا ہے، مگر یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان کی سیاسی زندگی کیا تھی، کس حوالے سے تھی، ہم کس گوشے کا ذکر کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر جناب ڈاکٹر حمید اللہ نے کتاب لکھی، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح عقائد، معاملات، اخلاق معاشرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمونہ ہدایت لے کر تشریف لائے، وہ ہر شعبے کے وہ اصول و فروع بتائے جن کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ سیاست کے بھی امام اور نمونہ ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی نمونہ نہیں بنا تھا۔ کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا ایک وصف بھی اس پر عمل کر کے دکھا دے۔ وہ انسان کامل تھے، ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آخر نبی انہیں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا۔ وہ دین جی ہاں، دین، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ آپ ریلیجن سمجھتے ہیں اس کو، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے۔ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے، دین ہے، ایک طریقہ ہے۔ دین کا مطلب ہے طریقہ، اور اس طریقے میں، اس نظام معاشرت میں اسلام کے کیا کیا کردار ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ عیسائیوں نے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو محمدن کہنا شروع کیا، جان بوجھ کے، دانستہ، اس لیے کہ ہم انہیں عیسائی کہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ہمارے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی اور اپنا پیغمبر اتارا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، مکمل دین لے کر آئے، ساری دنیا کے لیے لے کر آئے، صرف عرب کے لیے نہیں لائے تھے، وہ دین لے کر آئے۔ دین یعنی طریقہ زندگی،
جس میں سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، انفرادی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور اجتماعی رویوں پہ رہنمائی بھی ہے۔ انفرادی عبادات ہے نماز، لیکن اس کو اجتماعی طریقے پر ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ۔ انفرادی عبادت ہے روزہ، لیکن اسے اجتماعی طور پر ایک مہینے میں ادا کرنا ہے۔ حج ایک شخص کا انفرادی مسئلہ ہے، وہ جاتا ہے اور حج کرتا ہے، لیکن وہ اجتماعی طور پر ادا ہوتا ہے۔ باجماعت نماز 5 وقت، آپ اس ایک مختصر سے وقفے کے اندر اپنے ساتھیوں کی خیریت سے آگاہ ہوتے ہیں، یہ سوشل کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے، ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اور اس پر پھر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اگر کوئی خرابی پیدا بھی ہو رہی ہوگی تو اس کو روکا جائے گا۔ یہ ان گھنٹوں میں آپ دیکھیں وقفے کے نماز کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آخری نمازیں کم وقفے کے ساتھ ہیں، اور شروع کی نمازیں فجر اور ظہر میں وقفہ زیادہ ہے، ظہر اور عصر میں وقفہ زیادہ ہے، پھر عصر، مغرب، عشاء میں وقفہ کم ہے۔ لیکن یہ سارے حالات جاننے کے لیے معیشت میں سود سے منع کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک نظام ہے جو دوسرے نظام کو متاثر کر رہا ہے، اور کہا ہے کہ تجارت میں نفع ہے، سود میں خسارہ ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا نظام ہے کہ آج 0% پر جاپان اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں 0% پر کام ہو رہا ہے، 0% انٹرسٹ پر، 0% انٹرسٹ بالکل سود پر۔ تو اس حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ گھر میں کون کون آ سکتا ہے اس کی فہرست دی ہے، ساتھ ہی میں گھر میں کون کون آ سکتا ہے اس کی فہرست دی ہے قرآن نے، اور بتایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ قابل اعتماد دوستوں کو بھی گھر آنے کی اجازت ہے۔ یعنی یہ معاشرت کا ایک سلسلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست جیسے مشکل اور خطرناک پیشے کے لیے اسلام کے کیا اصول ہیں؟ تو یہ تمام اصول زندگی جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کیسی تھی۔ تو آج ہم مختصراً اس پر بات کریں گے، کیونکہ بہت طویل ہم بات کر نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل تقلید نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکم سیاستدانوں کے لیے بھی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارتکار بھی تھے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، خطوط بھی لکھے گئے، معیشت دان بھی تھے۔ لیکن ہمارے سیاستدان اس طرف ہاتھ نہیں لگاتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں علامتی، جو وقت کے ساتھ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ یہ رہیں، تاکہ ہم اس علامت کے دیکھیے، جو لوگ سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں بلا شبہ ان کو اس کا اجر ملے گا، اور وہ اس اجر سے کے مستحق رہیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، یہ بات۔ دوسری چیز یہ کہ لباس جو ساتر پہنتے ہیں اس کا بھی انہیں اجر ملے گا، لیکن آپ صرف اپیرنس کو اسلام نہ قرار دیں، معاشرے کے اندر اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ اب ہمارے سیاستدان جو ہیں نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، اب تو خیر کھلم کھلا ایسے بدبخت بھی آ گئے ہیں جو اسلام کے نام کے خلاف ہیں، دشمن ہیں ان کے، اور
طواف کعبے کا نام لیتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ بالکل کھلم کھلا اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن اپنے جلسوں میں ان کے اعمال کفار کے جیسے ہیں۔ طواف کعبہ کے وقت تالیاں پیٹنا، برہنہ ہو کر رقص کرنا اور نشے میں دھت ہو جانا، یہ سب کچھ کفار مکہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ تو واضح طور پر اسلام سے انکار کرتے تھے، وہ ڈھیٹ تھے، وہ منکر تھے، اس کے کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، لیکن یہاں تو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں آپ اور ناچتے بھی ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، نشے میں دھت بھی ہوتے ہیں اور نکاح پر نکاح بھی کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے یہ ہمارے کسی بھی سیاستدان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک صفت کو اپنا نمونہ نہیں بنایا۔ میں نام لے کر کسی کا وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی زندگی ہے اس پر اگر ہم بحث کریں گے تو یہ ویڈیو کب پڑ جائے گی، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی نہیں کافی ہوں گے۔ لیکن جو ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا، انہوں نے اس کا جو ہے پورا سلسلہ لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بعثت جو ہے وہ عرب میں کیوں ہوئی، اور اس لیے کہ وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے آیا، رحمت للعالمین تھا، اس کی بعثت عرب اور مکہ میں کیوں ہوئی، یعنی وہ مرکز ہے دنیا کا۔ وہاں سے آپ دیکھیں یورپ بھی جا رہے ہیں، افریقہ بھی جا رہے ہیں اور ایشیا بھی آ رہے ہیں، یہ دنیا کے بڑی آبادی والے علاقے ہیں۔ تو آفتاب رسالت کا طلوع ہونا وہاں، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی زندگی کے بعد کہ قریش سے تعلقات، ان کے صلح حدیبیہ کی فتح مبین، فتح مکہ سے انسانیت کی فتح بہیمیت و شیطانیت پر، حبشہ اور عرب، اصل مکتوب بن نبوی بنام نجاشی کی نئی دستیابی، مکتوبات نبوی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر روم کے نام، عہد نبوی کے عربی اور ایرانی تعلقات، تو اس تمام قبائل عرب سے تعلقات، عہد نبوی میں یہود، عہد نبوی کی سیاسی دستاویزات، تجارت کی وجہ سے عربوں کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ تھے، تو ان تمام ممالک کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے اسلام کی دعوت دی، اور دعوت کے ساتھ ظاہر ہے یہ اسلام کی دعوت کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف اسلام بلکہ ہمارا نظام حکومت، نظام زندگی وہ بھی قبول کر لوں۔ اس حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں قرآن کی سیاسی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ تصور کائنات، حاکمیت الہیہ، اللہ کی قانونی حاکمیت، رسول کی حیثیت، بالا تر قانون، اور اسلام کے اصول حکمرانی، عدل بین الناس، مساوات بین المسلمین، خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات، اسلامی ریاست جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اس کے بعد میں ایک اور اہم کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا بہت بڑے پیمانے پر احاطہ کرتی ہے، جو کئی سیرت النبوی کی کتابوں کا نچوڑ ہے، یہ ہے سیرت رسول عربی اور ریاست مدینہ میں قومی زبان کا مقام۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں صاف صاف بتائے۔ یعنی ہم جو آج انگریزی زبان میں سارا نظام چلا رہے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہمارے لوگوں کو قانون کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ قانون تو آپ نے بنا دیے، بے تحاشا قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین کو سمجھے کون؟ وہ جو وکیل صاحب سمجھانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان
قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے دونوں زبانوں کی ٹانگ توڑی ہے، اردو کی بھی انگریزی کی، نہ انہیں اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے۔ تو یہ سیرت النبوی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس زبان میں اپنا نظام حکومت چلائیں جو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن کا تصور قومی زبان اور حدیث رسول کی لسانی اہمیت اور خطبات رسول کے لسانی پہلو اور ریاست مدینہ کی تشکیل و لسانی فکری بنیادیں اور ریاست مدینہ کے نظام مملکت اور قومی زبان اور ریاست مدینہ کے اہم محکمہ جات اور قومی زبان، یہ اس وقت کس طریقے سے کیا ہوا، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کئی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اور صرف یہی نہیں 91 حوالے ہیں مختلف کتابوں کے، اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے، مرتب کی ہے، اور ہر جگہ ہر صفحے پر بھی حوالہ ہے، آخر میں بھی حوالہ ہے، کس نے کیا کہا، اور ہر مکتبہ فکر کا حوالہ دیا ہے، یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ چوروں کو چوری کی اجازت ملتی رہے اور قاتلوں کو قتل کی اجازت ملتی رہے، چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، قاتلوں کی گردنیں نہ اڑائی جائیں، حالانکہ یہ حکم نبوی ہے، حکم قرآن ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں۔ ایک شخص معاشرے میں کسی سے موبائل فون چھین لیتا ہے اس وقت آج کے زمانے میں، تو دوسرا شخص جو ہے موبائل فون لے جاتے ہوئے گھبرائے گا، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں رہے گا، معاشرے میں ایک بے چینی پھیلے گی، ہر دوسرے شخص کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، تو ایسا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، اعتماد کی فضا ختم ہوگی۔ یہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب علامتیں تھیں اسلام کی تو ان علامتوں کو ختم کیا گیا۔ قرآن حکیم کے حوالے سے محمد اسلام نشتر صاحب نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں قومی زبان کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی اور زبان میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے خطاب کرتے تو لوگ کہتے یہ کون سی زبان ہے، یہ کیسا پیغمبر بھیجا ہے جو ہماری زبان میں بات ہی نہیں کر رہا۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہماری ہی زبان بولتا ہے اور ہمارے ہی درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یہی تو اللہ کی حکمت تھی کہ آپ کے درمیان ویسا ہی رسول لایا گیا ہے جو آپ کے درمیان چلتا ہے پھرتا ہے، آپ کی زبان بولتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ انسان کامل ہے۔ وہ معاشرہ گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ معاشرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صادق ہیں، وہ معاشرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ امانت دار ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں وہ کہتا ہے کہ جمعہ سید الایام ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس سید الانبی ایام کو کی چھٹی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد سے ملک پہ جو نحوست پڑتی ہے اس کے اوپر وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سود کے حق میں، اور پھر کتنی دفعہ حکومت سے نکالے گئے، ذلیل ہوئے، پھر واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ پھر ان کو حکومت ملے گی۔ یہ سوچ لیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہاں کون بس بیٹھتا ہے اس اقتدار کی گدی پر، ہماری بلا سے بوم بسے یا ہما رہے۔ لیکن اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہے اور سیرت رسول عربی ہے۔ سیرت رسول عربی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اپنانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جہاں آپ کو اختلاف ہو اختلاف کیجیے، سوال کرنا ہو سوال کیجیے۔ میں نے اس حوالے سے دانستہ وہ تاریخی چیزیں نہیں پیش کی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پھر اس کے بارے میں مزید تفصیلات مانگیں گے، کیونکہ بہت لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں نے ان 3 کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، اور معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے جن کی کتابوں کا میں حوالہ نہیں دے سکا۔ جن علماء نے سیاست کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے حوالے سے لکھا ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے لکھا ہے، ان کا حوالہ نہیں دیا، بہت معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا تبار اتنی وسیع ہے، ہم کہاں دیکھیں۔ نقوش کے کوئی 14 جلدیں ہیں اس کی، رسول نمبر کی، اور اس کے اندر ہر پہلو کا انہوں نے احاطہ کیا ہے نقوش کے۔ پھر کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے، احمد یار خان نعیمی نے، اور شبلی نعمانی نے، ان سب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں اگر اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونا ہے اور ہمارے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور جتنی بھی دینی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے مسالک کو سامنے نہ لائیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کیا مسلک تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مسلک تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسلک تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسلک تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسلک تھا۔ ان تمام لوگوں کا مسلک ایک ہی تھا، اسلام۔ اس لیے پھر اور دین صرف اسلام ہے، تو اس دین پر جمع ہو جائیں۔ اور علامتوں کا بھی ذکر ضروری ہے، مسلمان کی علامتیں بھی ضروری ہیں کہ ایک مسلم کی علامت ہو، لیکن محض علامت کافی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں بہت اچھے اچھے مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے چہروں پر علامتیں نہیں سجائے پھرتے۔ ہمیں اجازت دیجیے، کیونکہ آپ کی بہت دیر تک میں نے سماع خراشی کر لی، اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔